اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 105 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آج کے سبق میں صرف 2 علامات موجود ہیں۔ ایک علامت طا ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، رک جانا چاہیے، اور دوسری علامت آیت نمبر 108 میں جہاں قاف فا لکھا ہوا ہے، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران تلاوت یہاں پر وقف فرمایا، تو ہمیں بھی یہیں پہ وقف کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ وا کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ کاف کی ادائیگی جو ہے وہ اس میں بریک آواز نکالتے ہیں۔ الف کو جوف دہن منہ کے خالی حصے سے نکالیں گے، حلق کی طرف آواز نہیں لے کے جائیں گے۔ وَكَأَيِّم، یا کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ قانون یہ ہے کہ جہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون یا را، میم، لام، واو، نون، ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون کو ان حروف میں ملا کر پڑھتے ہیں، اس کو ادغام کا قانون کہتے ہیں۔ وَكَأَيِّم میں نون پہلا ساکن تھا، پھر میم متحرک تھا، پہلے کو دوسرے میں مدغم کر دیا، ملا دیا، اور یا کو اب براہ راست میم کے ساتھ ملائیں گے، اور نون ساکن من میں نون ساکن اور اس کے بعد آیا میں الف کی صورت میں جو حمزہ لکھا ہوا ہے، حمزہ حرف اظہار ہے، لہٰذا من کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ الف کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو الف المدیہ صغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اسے ایک الف کے قائم مقام لمبا کیا جاتا ہے۔ وَكَأَيِّم مِّنْ آیَةٍ، تا کے نیچے جو 2 زیریں ہیں، ان کی ادائیگی کے وقت ایک نون کی آواز پیدا ہوگی جسے نون تنوین کہیں گے، اور نون تنوین کے بعد فا حرف اخفا ہے، لہٰذا اس نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ آیَاتٍ فِی السَّمَاوَاتِ، فا کو سین کے ساتھ ملاتے ہوئے سین کی سیٹی کی آواز آنی چاہیے، حرف صفیریہ ہے۔ میم اور واو دونوں کے اوپر الف المدیہ صغیرہ دونوں کو ایک جیسا لمبا کیا جائے گا۔ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، را ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، را کو مفخم موٹا اور پر کر کے ادا کیا جائے گا۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو ازبر ہو سکیں۔ میں چلتا ہوں، تجوید ہم نے ادا کر لی، اب ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔
واو اور کا اجن کتنے من آیا نشانیوں میں سے فی السماوات آسمان میں والارض اور زمین میں یمرونا جو گزرتے ہیں علیہ اس پر وہم اور وہ انہا اس سے معرضون اعراض کیے ہوئے ہیں، ان سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان لوگوں کا گزر ہوتا ہے اور وہ ان سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ آسمانی نشانیوں سے مراد اللہ رب العزت اور اس کی قوت و قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، یعنی آسمان کا وجود سورج، چاند اور ستارے ہیں۔ زمینی نشانیوں سے ہلاک شدہ امتوں کے آثار مراد ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب مکرم، نور مجسم، شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑنے پر آپ تعجب نہ کریں، کیونکہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان سے منہ پھیر لینا اور غور و تفکر کر کے عبرت حاصل نہ کرنا زیادہ عجیب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وما یؤمن اکثرہم۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مشرکین کے رد میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے خالق اور رازق ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود بت پرستی کر کے غیروں کو عبادت میں اللہ کا شریک کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا اگلی آیت کریمہ یہ 106 میں وما یؤمن، اور وہ نہیں ایمان لاتے، اکثرہم ان کا اکثر باللہ اللہ پر، الا مگر ہاں، وہم مشرکون اور وہ مشرک ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ یعنی جمہور مفسرین نے کہا کہ مشرکین کا رد ہے کہ اللہ رب العزت کو خالق بھی مانتے ہیں، رازق بھی اقرار کرتے ہیں، اس کے باوجود بت پرستی کرتے ہیں اور غیروں کو عبادت کر کے اللہ رب العزت کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اف امنو، کیا وہ امن والے ہو گئے، بے خوف ہو گئے، ان تأتیہم، کہ ان کے پاس آ جائے غاشیہ چھا جانے والی، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، او تأتیہم، یا آ جائے الساعہ قیامت، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس چیز کی خبر تک نہ ہو۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی چھا جانے والی آفت آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ یعنی جو لوگ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہیں، کیا انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہو جائے جو مکمل طور پر انہیں اپنی گرفت میں لے لے، یا اسی شرک اور کفر کی حالت میں اچانک ان پر قیامت آ جائے اور اللہ رب العزت دائمی عذاب کے لیے انہیں دوزخ میں ڈال دے؟ اللہ اکبر۔ یہاں یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے اس میں، کہ کیا ہم اسی طرح غفلت کی نیند سوئے رہیں گے، یا خواب غفلت سے خود بھی بیدار ہوں گے اور دوسروں کی بیداری کے لیے بھی جد و جہد کریں گے؟ قیامت اللہ رب العزت کی جانب سے اچانک آنے والی ہے، موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، تو کیا ہم نے موت کے لیے تیاری کر لی ہے؟ کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہونے کی تیاری کر لی ہے؟ اس نے جو ہمیں ایک ایک سانس نعمت کے طور پر دیا ہے، کیا ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری کر لی ہے؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ ہم سانس ایک لیتے ہیں مگر ہم پر شکرانے دو واجب آتے ہیں۔ اس کو آج کی جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے۔ جب آپ سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کے عمل میں صرف جب سانس اندر کو جاتی ہے تو اس وقت آپ آکسیجن لے کے جاتے ہیں، اور جب سانس باہر نکالتے ہیں تو پھیپھڑوں میں رکی جسم کی مختلف نالیوں میں رکی ہوئی کاربن باہر نکلتی ہے۔ اگر کاربن باہر نہ نکلے اور آکسیجن جسم کو پرووائڈ نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے۔ تو جب سانس لیتے ہیں، سانس ایک ہے مگر نعمتیں دو استعمال کرتے ہیں، آکسیجن اندر لے جاتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ اب ان دو نعمتوں کے شکرانے کے طور پر ہمیں ہر سانس کے بدلے میں اس کے حضور دو شکر ادا کرنے چاہیے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ تو ایک سانس کی برکت ہے، ایک سانس کے دوران نعمتیں ہیں۔ تو جس نے آسمان اور زمین سبھی ہمارے لیے نعمتوں سے بھر رکھا ہے،
ہم کتنی اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں، کب اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنی کیلکولیشن کرتے ہیں اس کے حضور، کہ آج ہم اللہ کے حضور عبادت اور ریاضت کے لیے ہمارا جو ہے وہ روزمرہ معمولات سے ہٹ کے یہ چارٹ ہے، آج ہم نے خلاف معمول اللہ کے حضور یہ مجاہدہ، یہ ریاضت، یہ عبادت کا کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی بصیرہ، پوری بصیرت پر قائم ہوں، انا میں، ومن اتبعنی، اور جو شخص جس نے میری اتباع کی، وسبحان اللہ، اور اللہ رب العزت پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی اے حبیب مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام کی دعوت دینا یہی میرا راستہ ہے۔ میں اللہ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہوں۔ میں اور میری پیروی کرنے والے کامل یقین اور معرفت کے نور سے منور ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کہ حبیب کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اسلام کی دعوت دی جائے، دائی بنا جائے، اور ہم اپنے بھائی کو ہی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرما رہے ہیں۔ ہم اپنی ماں سے کمال درجے محبت کے باوجود بھی اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے تو اسے سکھانے میں، بتانے میں آڑ اور شرم محسوس کر رہے ہیں۔ بھائی اسلام میں کیسی شرم ہے، کیسی آڑ ہے، کیسی رکاوٹ ہے؟ حضور کا راستہ تو یہ ہے کہ داعی دین بن جائیے، اسلام کی دعوت دینے والے بن جائیے، بھلے تم پر جس طرح کی کوئی باتیں کرنے والا ہو جائے، بس اللہ کے دین کی دعوت کا کام نہیں رکنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ جو میرے اس راستے پر ہوتا ہے وہی کامل یقین رکھتا ہے اور وہی معرفت کے نور سے منور کیا جاتا ہے۔ گویا داعی دین کو اللہ کی حضور معرفت کے نور سے منور کیا جاتا ہے۔ جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم اور ان کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین احسن راستے اور افضل ہدایات پر ہیں۔ یہ علم کے معدن، ایمان کے خزانے اور رحمان کے لشکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور بھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے، حضور کے حکم پر چلتے ہوئے داعی دین حق بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو داعی دین حق ہیں، احسن راستے پر ہیں، افضل ہدایت پر ہیں، علم کا کے معدن ہیں، کانے ہیں علم کی، ایمان کے خزانے ہیں، وہ چلتا پھرتا ایمان کا خزانہ ہے، ایمان کا بینک ہے جو رحمان کی طرف بلا رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے لشکر میں سے ہیں، اس کی افرادی قوت ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، طریقہ اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ گزرے ہوئوں کا طریقہ اختیار کریں۔ گزرے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ ان کے دل میں، امت میں سب سے زیادہ پاک، علم میں سب سے گہرے، تکلف میں سب سے کم، اور ایسے حضرات ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کے دین کی اشاعت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کافروں کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا وما، اور نہیں، ارسلنا، ہم نے بھیجا، من قبلک، آپ سے پہلے، الا مگر، رجالن، وہ مرد ہی تھے، نوحی،
ہم نے وحی کی الیہم ان کی طرف من اہل القرا بستیوں میں سے، افلم یسیرو کیا پس نہیں چلے وہ فی الارض زمین میں، فینظرو پس انہیں دیکھ لیتے، کیفا کیسے، کانا تھا، عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو اس سے پہلے، والا دار الآخرہ اور ضرور گھر آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف بستیوں والوں میں سے مردوں ہی کو بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ وہ خود دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے کہا تھا اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نبی کیوں نہ بنا کر بھیجا۔ اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا کہ وہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسان ہونے پر حیران کیوں ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جتنے بھی اللہ کے رسول تشریف لائے ان سب ان کی طرح انسان اور مرد ہی تھے، کسی فرشتے، جن اور عورت کو اللہ رب العزت نے یہ منصب نبوت نہیں عطا کیا۔ کیا یہ جھٹلانے والے مشرکین زمین پر نہیں چلے تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے رسولوں کو جھٹلایا تھا انہیں کس طرح ہلاک کر دیا گیا، اور بے شک آخرت کا گھر یعنی پرہیزگاروں کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے تاکہ ایمان قبول کر سکو؟ اچھا، یہاں ایک بڑی نفیس سی بات ہے اگر میں سمجھا سکوں، کہ فرمایا کہ وہ رسولوں کا انکار کرتے تھے۔ میری سمجھ میں ایک بات یہ آتی ہے، ایک تو ہوتا واضح انداز میں انکار کر دینا، بالکل واضح انداز میں، کیا یہ انکار کے زمرے میں نہیں آتا کہ ہمیں کوئی بندہ کام کہہ رہا ہے اور ہم اس کام کو اگنور کر کے اس سے دوسرا رخ اختیار کر لیتے ہیں؟ کیا یہ سائلنٹ انکار کرنے کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ کیا یہ خاموش انکار نہیں ہے؟ سو اللہ رب العزت کے محبوب تو ہمیں بلا رہے ہیں، اللہ نے ان کی زبان سے اعلان کروا دیا کہ یہ میرا راستہ ہے، اور میرا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا، اور ہم یہ بات سن کے، پڑھ کے، سمجھ کے، اس کے باوجود بھی دعوت کا کام نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر خاموش انکاری ہو رہے ہیں۔ ہمیں تفکر کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ منصب دعوت کا صرف ان لوگوں کو عطا کیا ہے جو اس کے چنیدہ ہیں، برگزیدہ ہیں، نگاہ قدرت کا انتخاب ہے۔ اللہ اکبر۔ سو کیا ہماری نفسیات اور ہمارا یہ طریق کہیں غلط لوگوں کے طریق سے جو ہے وہ مطابقت تو نہیں رکھ رہا، کہ رسول کے بات کو سننا بھی ہے مگر اسے پلے نہیں باندھنا؟ یاد رکھیے، نصیحت صرف اس کے لیے کارگر ثابت ہوتی ہے، اسے فائدہ دیتی ہے جو نصیحت کو قبول کرنے والا ہو۔ غالباً اگر میری یادداشت درست کام کر رہی ہے تو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم کہاں سے نصیحت حاصل کریں، تو فرمانے لگے دیواروں سے بھی نصیحت حاصل کرو۔ انہوں نے کہا حضرت دیواریں بولتی نہیں ہیں، فرمایا ہاں دیوار نہیں بولتی، مگر اس پر جب نصیحت کا کوئی کلمہ لکھا ہو تو عقل مند اس کو اپنا لیتا ہے، مگر دیوار نہ اپنانے کی وجہ سے اسی طرح پتھروں کی دیوار ہی بنی رہتی ہے، مگر انسان اس نصیحت کے جملے کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے بعد وہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے۔
وہ اعلیٰ ترین انسان بن جاتا ہے، اعلیٰ صفات کا حامل بن جاتا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، آخرت کا گھر صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، جس پر آج ہم غرور، تکبر، گھمنڈ کر رہے ہیں، جس کے لیے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، ہر وقت اسی کے پیچھے پڑے ہیں۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا جو ہے، دنیا اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کے پیچھے دوڑیں گے تو یہ آپ اس کے پیچھے چلیں گے، یہ آپ کے آگے آگے چلے گی، اور جب آپ اس سے پیچھے ہٹیں گے تو یہ دولت لونڈی بن کر، ہاتھ باندھ کر آپ کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ آئیے اللہ کے دین کی طرف، آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف، حضور کی دعوت کی طرف، محبوب کائنات کے دین کی طرف۔ نہ جانے زندگی کی سانسیں کہاں ختم ہو جائیں۔ داعیے دین حق بن جائیے، داعیے دعوت قرآن بن جائیے، داعیے محبت رسول بن جائیے، داعیے حسن اخلاق بن جائیے، داعیے دین اسلام بن جائیے۔ یہی ہدایت ہے، یہی زندگی ہے، یہی معراج انسانیت ہے، یہی مقصد تخلیق انسانیت ہے، اور یہی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ آج اللہ کی مخلوق سسکیاں لے رہی ہے۔ ہم بھی اپنے معاملات میں مصروف رہے تو کل اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے کہ جب میری مخلوق زندگی کی ایک ایک سانس کو ترس رہی تھی تو اے بندے تو اپنے معاملے میں مصروف تھا، میری محبت میں میری مخلوق کی خدمت نہ کر سکا۔ تو آئیے اس مصروف زندگی سے اللہ کے حضور اپنی زندگی کا رخ موڑ لیجئے۔ جن کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں یہ چیزیں پھر ہماری طرف دوڑنے لگ جائیں گی۔ اللہ رب العزت دین اسلام پر کامل طریقے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم دعوت دین کا کام زندگی کی آخری سانس تک انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو دین سیکھا پروردگار عالم اس پر کامل ایمان کے ساتھ کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت دین و دنیا کی سرخروئی بھلائی اور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ مالک کریم آپ کو سدا شاد و آباد رکھے، اس لیے کہ آپ اللہ کے کلام اور اللہ کے دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔